تو باب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. تو باب الایمان، باب قول النبی، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ویزید وینقص. تو یہ قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قول کے اندر کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. تو اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہو قول وفعل، اور وہ کیا ہے؟ قول اور فعل کا نام بتا دیا تھا نا یہ ساری. وہ یزید و ینقص، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے مذہب بیان کر دیا تھا آپ کے سامنے. یزید و ینقص، زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. اب آگے وہ کیا کریں گے؟ آیتیں پیش کریں گے. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ ہے کہ وہ مزاج ہے کہ وہ پہلے ساری آیتیں وغیرہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کو لے کر آتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں یہ سارا ان کا جو چل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. اس اوپر بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ تاکہ ان کا ایمان کیا ہو جائے، اس میں زیادتی جو ہے نا اس میں. تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان میں کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا سورہ فتح کی آیت نمبر 4. اچھا پھر آ گیا وزدناہم ھدی. ٹھیک ہے نا، ہم نے زیادتی کی ہدایت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ بھی ہے. اور اسی طرح وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ھدًى، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ الذین اہتدوا ھدًى، اللہ تعالیٰ زیادتی کرتے ہیں اس میں. تو یہاں سے بھی معنی پتہ چل رہا ہے کہ جناب علی ہدایت میں زیادتی ہو رہی ہے، تو ایمان میں زیادتی آ رہی ہے. اس میں بھی آ گیا اس طرح ہی والذین اہتدوا، اچھا یہ زادہم ھدًى وآتاہم تقواہم. ٹھیک ہے نا، تو یہ یہاں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے، اس آیت سے بھی. تو یہ ساری آیتیں وہ بیان کریں گے جس میں سے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں تقوی کے اندر چاہیے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. یعنی یہ جو قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ جی وہ پوچھا کرتے تھے کہ قرآن کی جو آیت، اور ہم نے بتایا مومن بھی، یاد ہے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ مومن بھی کے اندر سے زیادتی جو ہوتی تھی، یہاں پہ یہ مراد تھی. ابھی 10 آیتیں اتری ہیں تو 10 پہ ایمان، پھر اگر 20 ہو گئی ہیں تو اب 20 پہ ایمان آ گیا. تو یہ مومن بھی یعنی جس پہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُوا فَاخْشَوْهُمْ، اچھا جی فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، یہ بھی آ گیا. وَقَوْلُوا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ٹھیک ہے نا، اس میں وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ. اب یہ آگے وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب یہ آگے اس میں سے کچھ چیزیں اور وہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ابھی پہلے اس کو سمجھو ذرا یہاں تک جو ہے نا. تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ حدیث کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے بھی بتا رہے ہیں. دیکھو پہلے تو بات یہ آگے کہ امام بخاری نے کیا کیا ہے، پہلے کتاب الایمان کا قائم کر کے پھر جو ہے نا بنی الاسلام کی حدیث لے آئے. تو بتا دیا تھا کہ جناب علی یہ کیا ہیں، دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، ایمان اور اسلام جو ہوتے ہیں. یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا کہ جناب علی تو اس میں سے یہ اس میں سے یزید و ینقص کے اوپر بھی ہم نے وہ بات کی تھی کہ یزید و ینقص زیادتی ہوتی ہے اس کے اندر سے جو تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے یہ بھی ساری بات تھی. اچھا یہ تو یہ آگے کیا کہا تھا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. کیا یہ کیوں ایسا وہ تھا کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نا یہ کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو نا عمرہ کرنے سے جب وہ ہوا تھا، جب حدیبیہ کا موقع ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ روکا تھا. تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ گئے تھے آگے مکہ کے اندر جا کے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے. تو مشہور یہ ہو گیا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو اس نے بیعت رضوان لی تھی پھر اس وقت، بیعت رضوان. ٹھیک ہے نا، تو اور بڑے جوش میں تھے صحابہ، اور کہ اگر کفار سے مقابلہ ہو گیا تو آج کیا کریں گے، ہم تو بس چھوڑیں گے نہیں ان کو جو ہے، اور بس ہم جائیں گے، یہ جائیں گے، جو مرضی ہو جائے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے تو اس لیے نا اب صحابہ جوش میں تھے، لیکن جوش کو قابو کرنا ذرا یہ مشکل کام ہوتا ہے. اچھا یاد رکھو، جوش کو قابو کرنا کیا ہوتا ہے، اس میں لانا. ٹھیک ہے نا، تو
جوش وہ جو ہے اس میں سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تو لیزدادوا ایمانا ما ایمانہم جو ہے نا, اب اس میں سے ہوا کیا تھا, ٹھیک ہے, اور شرائط لکھی گئی جب اس میں سے جب غزوہ حدیبیہ کے اوپر, تو وہ غزوہ حدیبیہ کی شرائط آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں کہ بظاہر ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کے خلاف تھی, بظاہر ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھی, اور ساتھ ساتھ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بھی نام بھی جو تھا نا, جو تھا ایسے کہ جی رسول اللہ بھی لکھنے نہیں دیا گیا تھا, محمد بن عبداللہ جو تھا نا, ٹھیک ہے نا, یہ جو تھا, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے اس پہ بھی وہ نہیں کرنے دیا تھا. اب یہ جو چیزیں جتنی بھی تھیں یہ تو صحابہ کو بڑی وہ لگ رہی تھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم جو ہیں, اور ایک تو پہلے ہم نے عمرہ نہیں کیا, حضور نے کہا احرام کھول دو, کوئی جو تھے صحابہ جو تھوڑے سے وہ پریشان تھے کہ بھی احرام کیسے کھولیں, ٹھیک ہے نا, اور حضرت ام سلمہ سے آ کے کہا کہ میں صحابہ کو کہہ رہا ہوں کہ احرام کھول دیں, ہم یہاں پہ احرام کر دیں, اگلے سال آئیں گے, یہ کھول نہیں رہے, اور کوئی صحابی تیار ہی نہیں تھا. وہ یہی تیار اس لیے نہیں تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کیا ہو جائے کہ کل کو جو ہے نا کیا پتہ ہمیں اجازت مل جائے ان سے لڑنے کی, تو ہم اس میں سے, تو وہ اس وجہ سے کہتے کہ عمرہ نہیں, ہم احرام نہیں کھولتے. حضرت ام سلمہ کے پاس آئے کہ اور کہا کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں, آپ خود کیا کریں, آپ خود حلق کروائیں اپنے, یعنی بال جو ہے نا صاف کروائیں, اور احرام کھول دیں. آپ کی دیکھا دیکھی کیا ہوں گے, سارے کیا کر دیں گے, کھول دیں گے. تو ایسا ہی ہوا, اور جب وہ حضور نے کھولا تو سارے شروع ہو گئے. تو جوش میں تھے نا بہت زیادہ, اب جوش میں تھے تو ایک دوسرے کو زخمی بھی کر رہے تھے, جب بال جو تھے نا جب اتار رہے تھے دوسرے کے, ٹھیک ہے نا, تو یہ ساری کی ساری جو تھی اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے تو اب آیت کریمہ میں کیا ہوا کہ پھر قرآن کریم کی آیت آ گئی, والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, ٹھیک ہے نا, وہی وہ ذات ہے جس نے کیا ہے, مومنوں کے دلوں کے اندر کیا ہے, سکینہ اتارا, اطمینان اتارا, تاکہ ان کے اور بڑھ جائے ان کے ایمان, ان کو ایمان اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے نا اس میں سے سکینہ نازل کیا گیا, اور اس میں سے جو تھی نا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے آ گیا, تو ایمان مع ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھی یہ آیت وہاں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آگے آیت جو اگلی آیت پیش کر رہے ہیں, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ ایمان کا لفظ نہیں ہے, ہدن کا لفظ ہے نا, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت اور ایمان جو ہے نا یہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہدایت میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب ایمان کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایمان اور ہدایت ایک چیز نہیں ہے, ہدایت عام ہوتی ہے اور ایمان خاص ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایمان تو ایک فرد ہے تصدیق کا, ہدایت کا, ٹھیک ہے نا. ہدایت تو اعمال صالحہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہو بات کو. تو اس لیے یہ جو ہے نا انہوں نے جو کام کیا یہ استدلال صحیح نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اگلی آیت انہوں نے جو پیش کی ہے وہ کیا کی ہے, وہ کی ہے کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ٹھیک ہے نا ان کی ہدایت, اہتدوا جو ہدایت کرتے ہیں, اور ہدایت کے اعتبار سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ کو, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو مزید اضافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی ایمان کا لفظ نہیں ہے, تو اس لیے یہ بھی بات ختم ہو گئی. جیسے ہی والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم, یہ بھی آ گیا کہ جی والذین اہتدوا, جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کی اور بڑھ گئی ان کی جو ہے نا ہدایت, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے
وآتاہم تقواہم، ٹھیک ہے نا، تقوی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، یہاں پہ بھی یہ آ گیا۔ اچھا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ پھر دوبارہ آ گیا کہ جی وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا، اصل میں اس کے پیچھے کیا وہ ہے کہ دیکھو، ہاں یہ جو آ رہا ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ جہنم کے اندر نا 29 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتے ہوں گے، 19 فرشتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا، یہ پیچھے وہ چل رہا تھا نا کہ اس میں سے آپس میں کافروں کی، اس میں سے کافروں کی آپس میں بحث چل رہی ہے جی، اس میں سے تو کسی نے کہا کہ جناب 19 میں سے کیا ہوگا، 5 کو تو میں قابو کر لوں گا، 5 جو ہے نا وہ فلاں قابو کر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بندہ کیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا 19 کا وہ مذاق اڑانے کی، کافر جو تھے وہ مذاق اڑانے کے چکر میں تھے، تو آیتیں اتری تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ جی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے جو دوزخ کے اوپر جو داروغے رکھے ہیں وہ فرشتے ہی ہیں، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور یہ جو گنتی مقرر کی ہے 19 کی جو گنتی ہے ان کے لیے، یہ کس کے لیے، یہ جاننے کے لیے ہے کہ جی لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تو پتہ چل جائے کہ کون جو ہے نا یقین کرتے ہیں، کون یقین نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان لیزداد الذین آمنوا ایمانا، اور تاکہ اس لیے کہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ تاکہ گنتی کی جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے جی، اس میں سے۔ اور ایک دوسری بات بھی یاد رکھو کہ یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی تھا کہ 19 جہنم کے اندر کیا ہیں، 19 فرشتے جو ہے نا وہ ہوں گے، تو یہ لیزداد ایمان، اب جو بندہ بھی یہ دیکھے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پرانی کتابیں نہیں پڑھی کوئی بھی، تورات وغیرہ یا انجیل وغیرہ، لیکن اس میں جو یہ بتا رہے ہیں قرآن کا مطلب ہے کہ اب کیا ہوگا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے بات کو، یہ اس میں سے آ گیا کہ ایمان میں اضافہ۔ پھر اگلی آیت میں کیا ہے، ایکم زادت حاذی ایمانا، ایکم زادت حاذی ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، ٹھیک ہے نا، کہ کس نے اس صورت نے کیا کر دی، کس کے اس میں اضافہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا، فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا۔ اچھا پھر آئے فخشوہم فزادہم ایمانا، سو تم ان سے ڈرو پھر اور فزادہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اچھا یہ آیت کیا تھی، یہ یاد رکھو، یہ جو آیت تھی نا، یہ غزوہ حمراء الاسد، حمراء الاسد جو تھا، یہ غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، فاما الذین آمنوا فخشوہم فزادہم ایمانا۔ حمراء الاسد کا یہ کیا ہوا، کیا تھا واقعہ کہ غزوہ احد کے موقع پر نا مسلمانوں کو ظاہری عام طور ویسا ہی تھا کہ ظاہری طور پہ شکست ہو گئی تھی، ظاہری طور پہ تو ایسا ہی ہوا تھا کہ شکست ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی، لیکن پھر مسلمان قابو پر ہو گئے تھے، قدم جم گئے تھے ان کے، اور پھر کیا ہوا تھا، پھر جو تھے نا یہ خیر بھاگ گئے تھے یہ کافر مشرکین جو تھے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی کس کو شکست ہوئی ہے، کس کو فتح ہوئی ہے، ظاہری طور پہ جو تھا نا، تو مسلمانوں نے جب یہ، اچھا یہ کفار جب کیا ہوا ہے مدینہ چھوڑ کر واپس بھاگے ہیں، اب جا کے انہوں نے سوچا کہ یہ بھاگ گئے تھے نا وہاں سے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم تو اچھی خاصی جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا کیا ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں، اور ہم تھوڑی دیر اور رک جاتے تو مسلمانوں کو واضح شکست ہو جاتی، اس وقت میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں دوبارہ حملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں سوچ رہے تھے کہ جناب علی اب کیا کرنا ہے، ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا ایسا کرو، ایک آدمی کو مدینہ بھیجو اور وہ پھیلا دو
کہ کفار کیا کرنے آ رہے ہیں، عظیم لشکر لے کر دوبارہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک اس نے آگے وہ کہا دوبارہ کرنے. اچھا 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں سے. تو اس میں سے نا تو قرآن کریم نے جو ہے نا اس کو اعلان بھی ذکر کیا ہے نا، اس نے کیا تھا ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، یہ اس بندے کا اعلان جو تھا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے اوپر، ٹھیک ہے نا. تو اب ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ اگر ایسی صورتحال ہو، بندہ دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب صحابہ نے جب یہ سنی نا انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ذرا، ٹھیک ہے نا. تو اب انہوں نے کہا کہ اس میں سے انہوں نے جی یہ کہا کہ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوا اس میں سے، میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اب جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو تھی نا یہ جو تھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اس میں سے یہ اس کا ذکر جو ہے نا ہمراء الاسد کی بات کا جو تھا نا یہ سارا وہ آیا ہے کہ فخشوہم فساد، اس نے فخشوہم تم ڈرو فسادہم ایمان، انہوں نے کیا کر دیا، ان کا تو ایمان کیا ہو گیا اور بڑھ گیا اس میں سے. اچھا پھر آگے وقولوا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ٹھیک ہے نا. تو ان کا اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا، ٹھیک ہے نا. یہ سارے کے سارے جو تھے نا یہ ساری کی ساری ہو رہے ہیں، سمجھ گئے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کب ہوئی تھی، غزوہ احزاب کے موقع پر. غزوہ احزاب کے اوپر کیا ہوا تھا کہ سارے لشکر جمع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس میں سے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کیا ہوئے تھے پریشان نہیں ہوئے تھے مسلمان، بلکہ اور کیا ہو گئے تھے، یہ تو کہنے لگے جناب علی یہ تو کیا ہے، اب تو اللہ نے جو وعدہ کیا اس کا وہ آ گیا. تو یہ اس میں بھی انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب کیا ہونا ہے ہمیں پتہ ہونا ہے. یہ ساری میں نے آیتوں کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو وہ بتا دیا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. یہ اس میں سے بتا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب. دیکھو ذرا اچھا جی کیا ہو گیا جی. اب آتے ہیں جناب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا نا فخشوہم چاہیے فخشوہم فزادہم ایمانا، میں نے بتا دیا نا اس کے بارے میں کہ یہ جو تھا نا وہ جو آیا تھا اس بندے نے آ کے کیا تھا، اس نے آ کے جو تھا نا ڈرایا تھا، ٹھیک ہے نا. ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے. تو اس بندے نے آگے کہا تھا کہ جب اس میں سے غزوہ احد کے اندر شکست ہوئی تھی اور ظاہری طور پہ نا اس میں سے فخشوہم تم ان سے ڈرو، یعنی تم لوگ ڈرو. تو اس سے کیا ہوا، وہ تو ڈرانا چاہ رہا تھا، مسلمانوں کے ایمان میں کیا ہوا اضافہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. چلو جی اب پھر آگے چلو بس اتنا ہی رکھتے ہیں پھر اس کو، کیونکہ پھر یہ حدیثوں کی وہ اب آ رہی ہے نا حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے یہ استدلال ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا.
اس میں سے جو ہے